آگے کہہ رہے ہیں کہ احوال الاخوات لاب اللاتی بہنوں کے احکام، اللاتی یعنی جن کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اخیافی ہم نے پڑھا تھا جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو، اور حقیقی جن کی ماں باپ دونوں میں شریک ہو۔ تو یہاں اللاتی بہنوں کے ذکر کر رہے ہیں احوال والاخوات لاب کالاخوات لاب و ام، کہ اخوات لاب جو اللاتی بہنیں ہیں وہ حقیقی بہنوں کی طرح ہیں، یعنی ایک ہونے کی صورت میں جس طرح ان کو نصف ملتا تھا یہاں بھی نصف ملے گا۔ یہاں یاد رکھیں کہ ایک ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی ابن ہو، یعنی میت کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، نہ میت کے پوتا ہو، نہ پوتے کا بیٹا ہو، اس طرح نیچے کوئی بھی اولاد نہ ہو، ساتھ اس کے والد نہ ہو اور جد بھی نہ ہو، تو یہ تمام اگر نہیں ہوں گے تو پھر ان کو نصف ملے گا۔ اور اللاتی بہنوں کے اندر حقیقی بھائی بھی نہ ہو، حقیقی بھائی ہوگا تو پھر بھی یہ محروم ہو جائیں گی۔ تو ان کے احوال سات احوال ذکر کر رہے ہیں کہ ایک نصف ہے، دوسرا ثلثان ہے کہ 2 ثلث ملیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ سدس ان کو ملے گا، چوتھا محروم محجوب بالاناث، پانچواں عصبہ بالغیر، چھٹا عصبہ مع الغیر، اور ساتواں محجوب بالذکور کے نام سے ان کو یاد کریں گے۔ تو کل 7 ہوئے کہ نصف، ثلثان، سدس، محجوب بالاناث، عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر، اور 7واں محجوب بالذکور۔ تو ان کو دیکھیں النصف للواحدہ، ایک ہونے کی صورت میں نصف ملے گا، والثلثان للاثنتین، 2 ہونے کی صورت میں ان کو 2 ثلث ملیں گے، فصاعدتاً 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، عند عدم الاخوات لاب و ام، کہ جب حقیقی بہنیں نہ ہو، حقیقی بہنیں نہ ہو تو ان کو یہ ہے کہ 2 ثلث ملیں گے۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اگر ایک حقیقی بہن ہے تو ایک حقیقی بہن کو نصف ملتا ہے، اگر یہ ان کے ساتھ ہے تو 2 ثلث مکمل ہونے کے لیے ان کو سدس دیا جائے گا، کیونکہ جب ان کو سدس دیں گے اور نصف حقیقی بہن کو دیں گے تو 2 ثلث پورے ہو جائیں گے۔ تو کریں کہ تیسری حالت یہ ہے کہ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ، کہ حقیقی بہن کے ساتھ ہونے کی بنا پر ان کو سدس ملے گا، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، 2 ثلث کو پورا کرتے ہوئے۔ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ، اگر 2 حقیقی بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ وارث نہیں بنیں گی، جن کو ہم محجوب بالاناث کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ إِلَّا يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ، ہاں اگر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھائی ہو، ان کے ساتھ اللاتی بہنوں کے ساتھ اگر کوئی بھائی ہو تو ان کو عصبہ بنا دے گا، کیونکہ وہ خود عصبہ بنتا ہے تو ان کو بھی عصبہ بنا دے گا، تو ان کو کہیں گے عصبہ بالغیر۔ جب عصبہ بالغیر ہو گئی تو الباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، تو جو کچھ بچے گا تو ان کے درمیان مرد کو عورت کا دوگنا دیا جائے گا حصہ۔ والسادسہ ان یصرن عصبہ مع البنات، کہ چھٹا احوال جو ہے کہ وہ عصبہ بنیں گی، عصبہ مع الغیر، کہ عصبہ بنیں گی بنات کے ساتھ، اور بنات الابن، یا پوتیوں کے ساتھ، لما ذکرنا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، تو عصبہ مع الغیر بنیں گی کن کے ساتھ؟ بنات کے ساتھ۔ اگر بنات ان کے ساتھ آ جاتی ہیں تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ اللاتی بہنوں کو دیا جائے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو ان کو نصف ملے گا، تو باقی نصف ان کو دیا جائے گا اللاتی بہنوں کو۔ اگر وہ 2 ہیں تو تکملۃ للثلثین، ان کو 2 ثلث دیتے ہوئے باقی 1 ثلث بچے گا وہ ان اللاتی بہنوں کو دیا جائے گا۔ آگے 7ویں صورت کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ وہ محروم ہوتی ہے، یہ 7ویں صورت یہ ان کے ساتھ بھی ہے، اس طرح حقیقی بہنوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ حقیقی بہنیں وبن الاعیان والعلاتی، کہ حقیقی بہن بھائی والعلات اور حقیقی اللاتی بہنیں کلهم یسقطون بالابن وابن الابن وان سفل، کہ سب کے سب ساقط ہو جائیں گے بیٹے سے یا پوتے کے ہونے کی بنا پر یا بیٹے کے پوتے ہونے کی بنا پر، اس طرح نیچے جو بھی آ جائے گا ان کے پائے جانے سے یہ سب کے سب ساقط ہو جائیں گے۔ وبالاب بالاتفاقی، اور والد اگر ہو تو سب کے نزدیک ایک متفقہ طور پر والد کے ہوتے ہوئے بھی یہ حقیقی اور اللاتی یہ ساقط ہو جائیں گے۔ وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور جد کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی اگر جد ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اللاتی اور حقیقی یہ سب ساقط ہو جائیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جد کے ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوں گے۔ یہ اختلاف پہلے ذکر پڑا تھا
اخیافی بھائیوں کے اندر کہ وہاں انہوں نے وبالجد بالاتفاق کہا تھا کہ یعنی وہاں اختلاف نہیں ہے صاحبین اور امام حنیفہ کا، یہاں اختلاف ہے کہ یہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جد کے ہونے سے یہ بنو الاعیان اور علات کے حقیقی بہن بھائی اور علاتی بہنیں یہ ساقط ہو جائیں گی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور نیچے بین سطور لکھا ہے وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ ویسقط بنو العلات ایضا بالاخ لاب و ام، کہتے ہیں کہ بنو العلات علاتی بہن بھائی یہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں، کس سے؟ بالاخ لاب و ام، حقیقی بھائی سے۔ اگر حقیقی بھائی آ جائے تو بنو العلات علاتی بہن بھائی یہ ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے محجوب بالذکور، کہ مذکر کے آنے سے، سب تو مذکر ہے، یہاں بھی مذکر ہے کہ ابن کے آنے سے، ابن الابن کے آنے سے، جد کے آنے سے، اب کے آنے سے، اسی طرح اخ لاب و ام ان کے آنے سے بنو العلات ساقط ہو جائیں گے، تو محجوب بالذکور ہوا۔ وبالاخت لاب و ام اذا صارت عصبہ، کہتے ہیں کہ حقیقی بہن کے آنے سے بھی، حقیقی بہن کے آنے سے بھی یہ ساقط ہو جائیں گے، لیکن تب جب وہ حقیقی بہن عصبہ بنتی ہو، حقیقی بہن جب عصبہ بنتی ہو تب بنو العلات ساقط ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے سبق جو پڑھا حقیقی بہن کی 4 صورتوں پڑھی، اس کے اندر 2 صورتوں کے اندر وہ عصبہ بن رہی تھی، ایک عصبہ بالغیر، دوسرا عصبہ مع الغیر۔ تو یہاں مقصود عصبہ مع الغیر ہے، مع الغیر کا مطلب یہ کہ بنات کے ساتھ وہ عصبہ بنتی ہے، تو اس صورت کے اندر کیونکہ جب یہ خود عصبہ بن رہی ہے تو بنو العلات کو یہ اخت ساقط کر دے گی، اور جو عصبہ بالغیر بن رہی تھی تو اس میں بالغیر کے صورت کے اندر تو مذکر کے ہونے سے ویسے بھی بنو العلات ساقط ہو جائیں گی، لیکن مع الغیر میں جب اخت مع الغیر بنتی ہے، عصبہ مع الغیر بنتی ہے، تو اس صورت کے اندر بنو العلات کو یہ ساقط کر دے گی۔ اس کو دوبارہ سمجھیں کہ یسقط بنو العلات ایضا بالاخ لاب و ام، کہ بنو العلات وہ ساقط ہو جاتے ہیں حقیقی بھائی کے ہونے سے، تو یہ گویا کہ محجوب بالذکور ہوا۔ وبالاخت لاب و ام، اور حقیقی بہن کے آنے سے بھی یہ محجوب ہو جائیں گے، تو اس کو محجوب بالاناث کہہ سکتے ہیں، لیکن تب ہوگا جب وہ حقیقی بہن جو ہے وہ عصبہ بنتی ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 4 صورتوں میں اندر جو 4 احوال تھے حقیقی بہن کے، اس میں 2 صورتوں کے اندر وہ عصبہ بن رہی تھی، ایک عصبہ بالغیر اور دوسرا عصبہ مع الغیر۔ تو یہاں مقصود عصبہ مع الغیر ہے کہ جب عصبہ مع الغیر بنتی ہو تب وہ بنو العلات کو ساقط کر دیتی ہے، اور عصبہ بالغیر کے اندر بھی ساقط ہوتی ہیں بنو العلات، لیکن اس بنت کی وجہ سے نہیں، اس اخت کی وجہ سے نہیں بنیں گی ساقط، بلکہ اس مذکر کی وجہ سے، اس حقیقی بھائی کی وجہ سے وہ محجوب ہو جائیں گی۔ تو عصبہ بالغیر کو بالاخ لاب و ام سے تعبیر کیا ہے، اور عصبہ مع الغیر کو بالاخت لاب و ام سے تعبیر کیا ہے، کہ جو حقیقی بہن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر، تو عصبہ بالغیر سے بھی ساقط ہوتی ہیں بنو العلات، جس کو مصنف نے یہاں تعبیر کیا ہے بالاخ لاب و ام، اور اسی طرح عصبہ مع الغیر کہ حقیقی بہنیں وہ عصبہ بنتی ہیں بیٹوں کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر بھی بنو العلات ساقط ہو جاتی ہیں، جس کو یہاں مصنف تعبیر کر رہے ہیں وبالاخت لاب و ام اذا صارت عصبہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان تمام صورتوں کے اندر علاتی بہن بھائی ساقط ہو جاتے ہیں، اور تو یہ 7 صورتیں ہوئی۔ تو پہلی صورت یہ تھی کہ ان کو نصف ملتا ہے اگر اکیلے ہوں، اکیلے ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ والد ہو نہ دادا ہو، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے حساب سے، اسی طرح نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، نہ بیٹے کا پوتا ہو نہ پوتے کا کوئی پوتا ہو، اس طرح نیچے۔ اسی طرح حقیقی بہن بھائی کے ہونے سے بھی یہ ساقط ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا کہ حقیقی بہن جب وہ عصبہ بن رہی ہو تب بھی ساقط بن جائے گی، ساقط ہو جائیں گی بنو العلات، یہ اخ لاب۔ تو کل 7 صورتیں ہوئی، اور آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔